صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے بعض حضرات نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے پر اجماع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس معاملے کو سمجھانے کے لیے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور لڑکوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ اتنے سچے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی مجمع عام میں آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی یعنی شراب نہیں پی۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی یعنی شراب نہیں پی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ فرمایا کیوں نہیں پی؟ آپ نے فرمایا کہ شراب پینے سے انسان کی جو عزت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، انسان یعنی بدنام ہو جاتا ہے، انسان کی جو عزت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے میں نے کبھی یعنی شراب نہیں پی۔ یہی خبر جب آقا دو عالم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، میرے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، واقعی کبھی یعنی آپ نے شراب نہیں پی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے سچے ہیں کہ جن کی سچائی کا اعلان یعنی خود خالق کائنات فرمائے، پھر ان کی سچائی میں شک کرنا یقیناً وہ بندے کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اور پھر آپ ایسے صحابی ہیں، قربان جائیں، امام فخر الدین رازی علی رحمہ فرماتے ہیں آپ کا عقیدہ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یعنی انگوٹھی والی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دی، یعنی مرد واسطے 4 ماشا کی انگوٹھی یعنی چاندی دی جائز ہے، 1 نگ والی، 2 نہیں پہن سکتا، اور جو سونا ہے ویسے حرام ہے۔ اس تو علاوہ نہیں پتل لوہا اس قسم کی نہیں جو انگوٹھیاں ہیں وہ بالکل ممنوع ہے مرد واسطے۔ میں کیسے نہیں آخی کہ بابے کو میں دم کروا دے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیتا ہے۔ ہاں جی، کسی نے منع کر دیتے ہاں جی اب فلانے بابے دی ہے جی، فلانے بابے دی، شریعت نے حرام قرار دیتا ہے گا، تو بنائی بات بابے دی۔ ہاں جی، 1 مرد پہ سکتا ہے نیچے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ صحابی رسول ہیں، قربان جائیں کہ 3 دن یعنی غار ثور میں رہے، کبھی جھاڑو دیتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے پاؤں دباتے ہیں، کبھی سر دباتے ہیں، اور ان کی بیٹی یعنی حضور علیہ السلام کے لیے کھانا بنا کر لے آتی۔ اتنے وفادار ہیں کہ ان کا سارا جو گھرانہ ہے، ان کا خاندان وفادار ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر یعنی مسجد نبوی دی جدو تعمیر ہو رہی سی، میں سب تو زیادہ یعنی جس نے کام کیا میں اپنے ہاتھوں سے یعنی اینٹیں اٹھا کر دی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حکم پر دین اسلام پر سب سے زیادہ یعنی جس نے پیسہ اپنا مال اپنی دولت خرچ کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کئی بار میرے محبوب علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اپنا سارا مال میرے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کیتا ہے۔ وہ ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق، وہ ہستی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صفیں آپ صفیں ڈالتے اور پھر مسجد نبوی کے اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے، مسجد نبوی کو دھوتے اور قربان جائیں، اور پھر سب سے پیچھے نہیں صفوں میں بیٹھ جاتے کہ یہ نہ کوئی کہے کہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ خدمت کرتے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسجد کی صفائی کرتے، مسجد کی صفیں ڈالتے، مسجد کو دھوتے اور قربان جائیں، پھر مسجد نبوی میں پیچھے بیٹھ جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی دی، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اس میں لکھوانا ہے نہیں اللہ کی لکھوانا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب نکلے ان کی جو محبت ہے، ان کا عقیدہ سنیں، آپ نے جب
کہا کہ اس میں لفظ اللہ لکھان لگا، آپ نے دل خیال آیا کہ میں حضور علیہ السلام کے نام نو خدا کے نام سے کیسے جدا کروں. اذان میں حضور علیہ السلام کا نام ساتھ ہے، ہاں جی، تکبیر میں ہر مقام پر انہیں خدا کے ساتھ انہیں مصطفیٰ کا نام ہے، بلکہ جنت کے دروازوں پر بھی مصطفیٰ کا نام اور خدا کا نام اکٹھا ہے. جنت کے پتوں پر انہیں درخت جو جنت کے ان کے پتوں پر بھی مصطفیٰ کا نام اور خدا کا نام اکٹھا ہے. یعنی کلمہ شریف پورا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں میری محبت نے، میری عقیدت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے نام کو خدا کے نام سے جدا کروں. آپ نے لکھوا لی، یعنی اللہ اور محمد. توجہ ہے، اللہ اور محمد. جس وقت یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی تک صرف اللہ اور مصطفیٰ کا نام تھا، نہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اپنا نام بھی لکھوا لیا. توجہ ہے، کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم حضور میں نے آپ کا نام لکھوایا لیکن اپنا نہیں لکھایا. حضور علیہ السلام مسکرائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ماتھا چوما، اور پھر حضور علیہ السلام کے محبت بھرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پہلے مسکرائے، پھر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو سچا ہے. ابھی جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ رب فرماتا ہے جب انہوں نے آپ کے نام کو میرے نام سے جدا نہیں کیا، آپ کو مجھ سے جدا نہیں کیا، تو خدا نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ سے جدا کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار زندہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آواز آوے، اینڈ تک آواز آوے، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ خدا فرماتا ہے جب یہ اپنے میرے محبوب علیہ السلام کو میرے نام سے جدا نہیں کرتا، یہ گوارا نہیں کیا، تو رب فرماتے ہیں ہم نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے جدا کیا جائے. ہاں جی، ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں خدا ایسی زبان نہ کرے. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ ہستی ہے